سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے، اور مانگو دعا کہ قرب شہ بحر و بر ملے۔ مانگو دعا کہ قرب شہ نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے۔ یہ آرزو نہیں کہ مجھے سیم و زر ملے، سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے۔ سرور حسین نقشبندی بارگاہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ ذکر نبی اور عشق نبی میں کاش کہ یہ منظر ہو قیامت کے دن۔ الحاج خورشید احمد ہم سب اور بالخصوص الحاج خورشید احمد کی ایصال ثواب کے لیے یہ محفل آراستہ ہے۔ یہ منظر ہو قیامت کا کہ ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں۔ ذکر سے پائی دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے۔ روز جزا یہ بولے ملائک، ان کی پرسش خود ہی کرو۔ روز جزا یہ بولے ملائک، ان کی پرسش خود ہی کرو۔ یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر نام محمد لایا ہے۔ یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر نام محمد لایا ہے۔ اور یہ منظر ہو، یہ التجا بھی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب کی جانب سے بالخصوص، ہم سب کے لیے بالعموم اور الحاج خورشید احمد کے لیے بالخصوص، آپ تمام احباب اس التجا میں، اس استغاثے میں شامل ہو جائیے گا جو اس محفل کو اپنے گھروں میں بیٹھے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ یہ جو بات، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ 1970s کی دہائی میں جب یہ نعت پڑھی گئی، الحاج خورشید احمد نے اسے پڑھا، پیش کیا، آج تک ان کی بات بنی رہی۔ یہ بات قیامت کے دن بھی بنی رہے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا۔ خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اور آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو۔ بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری بستی کو، میری ہستی کو بسائے رکھنا۔ اور آخری شعر یہ استغاثے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کے قرب کا احساس ہے میری جنت، آپ کے قرب کا احساس ہے میری جنت۔ یہی احساس میرے دل میں جگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور وہ قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کتنی بڑی دولت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ قیامت کا دن ہوگا جہاں نفسی نفسی ہوگی، ہر شخص کسی کو تلاش کرتا ہوگا، کوئی سہارا نظر نہ آتا ہوگا۔ اگر اس دن آپ کے غلام آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو تو میزان پر چلے آنا، وہاں میری امت کے اعمال تولے جاتے ہوں گے، میں ان میں رب کی رحمتیں ڈلوا رہا ہوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میزان پر نہ پاؤ تو پل صراط پر چلے آنا، وہاں میری امت اس پل سے گزرتی ہوگی، میں انہیں بخیر و عافیت گزارتا ہوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میزان پر بھی نہ پاؤ
पुल सिरात पर भी ना पाओ तो हौजे कौसर पर चले आना, वहां मेरे गुलाम प्यास से बिलखते आते होंगे, मैं उन्हें जामे कौसर भर भर के पिलाता हूंगा। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदह सराई की सआदत हासिल करने के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुमताज मोहतरम सना खां, मुल्तमिस हूँ डॉक्टर फहीम खान नियाजी से तशरीफ लाएं और नजराने